You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان اعتکاف کے حوالے سے ہے، چونکہ آج 20 رمضان مبارک غروب آفتاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت بخشی ہے وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں گے، اور ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا اعتکاف کی نیت سے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ایسی عبادت ہے جو انبیاء علیہم السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت خلیل اللہ کو طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے اور نماز کے لیے اس گھر کو صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ اعتکاف جو ہے صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی امت پر نہیں بلکہ پچھلی امتیں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف یہ دنیا سے تعلق کو توڑ کر اپنے اللہ وحدہ لم یزل کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ انسان جب اعتکاف میں آتا ہے تو وہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتا، کچھ ایسی نیکیاں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہ کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا، مریض کی، وہ کسی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، وہ کسی فلاحی کام میں حصہ نہیں لے سکتا۔ دیکھیں کتنی ریلیف ملی ہے اس بات پر کہ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا معتکف جب ادھر سے تعلق کو توڑ کر تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اگر باہر کوئی شخص مریض کی عیادت کرے، کوئی جنازہ پڑھے، فلاحی کام کرے، اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ وہ سارا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ باہر والے کام نہیں کر سکتا، اللہ اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو نیکسٹ ایئر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 دنوں میں، یعنی آخری جو عشرہ ہے، اس میں اعتکاف یہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر ڈھونڈنے کا سنہری موقع ہے، اور بہت زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، معتکف ہوتا ہے، یہ لیلۃ القدر کو پا بھی لیتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر کو دیکھا تھا۔ اس میں عبادات کے لیے کوئی اسپیسیفک چیز کا تعین نہیں کیا گیا کہ آپ 10 قرآن پاک پڑھیں، اتنے نوافل پڑھیں، نہیں، بلکہ آپ نے خاموش بھی نہیں بیٹھنا، لیکن تسبیحات، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، فقہی مسائل، نماز کی پابندی، وضو کے لیے جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے سیکھنے ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جو شخص کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پڑ جاتا ہے، جہنم دور ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ خندقوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 3 خندقیں ایک دن کے اعتکاف پر فاصلہ بڑھے گا۔ ان کا مسافت، ان کا فاصلہ یہ ہے زمین سے آسمان تک جتنی چوڑائی لمبائی ہے اتنی زیادہ چوڑائی لمبائی 3 خندقوں کی ہوگی۔ ایک دن کے اعتکاف سے بندہ اتنا جہنم سے دور، گویا بتایا ہی جا رہا ہے جب تم دنیا سے تعلق کو توڑ کر اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑو گے جہنم سے دور ہو جاؤ گے، پھر جنت کے قریب ہو جاؤ گے، بتایا یہ جا رہا ہے۔
اور یہ 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے. اگر یہ وقت نکل جائے تو پھر وہ سنت اعتکاف نہیں رہتا. اس کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر انہیں اعتکاف کے دوران حیض شروع ہو جائے تو ان کا چونکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اس کی قضا یہ 10 دنوں کا صرف ایک دن کا اعتکاف کریں گی. جن ایام میں وہ روزے رکھ سکتی ہیں آگے 11 مہینے میں کسی بھی دن، تو وہ اس دن کا روزہ رکھیں گی اور غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب کو وہ اعتکاف کریں گی. یہ ان کی قضا پوری ہو جائے گی. اعتکاف میں بیٹھنے والے جتنے وہ گائے بگائے میں یہیں پر موجود ہوں، وہ انہیں مسائل بتاتا بھی رہوں گا. لیکن یہ جو خیمہ لگایا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس میں بیٹھنا ہے. اس میں سے زیادہ دیر آپ نے کسی شرعی عذر کے بغیر باہر نہیں نکلنا ہوتا. یعنی واش روم ہے، آپ اس میں جائیں، قضائے حاجت کریں اور واپس آ جائیں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس خیمے کو چھوڑ کر آپ باہر ٹہلتے رہیں. یہ اس طرح بالکل نہیں ہوگا. آپ نے زیادہ سے زیادہ خیمے کے اندر رہنا ہے. اپنے جو آپ کے بیٹے ہیں یا جو بچے بیٹھ رہے ہیں ان کے والدین ہیں، ہم بھی یہاں موجود ہیں، اگر کوئی ضرورت کی چیز انہیں چاہیے وہ ہمیں کہیں اور ہم انہیں وہ پرووائڈ کریں گے. موبائل چونکہ ہمارے چھوٹے بچے بیٹھ رہے ہیں اس دفعہ، اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے کہ بالغ کا ہونا ضروری ہے، نابالغ بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. لیکن موبائل جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں پیرنٹس انہیں ساتھ نہ دے کے بھیجیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں. یہ پریکٹس اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت ان کے ذمے کوئی کام نہیں ہے. بازار سے ٹماٹر لے آؤ، دہی لے آؤ، یہ کام کرو، وہ گھر کا کوئی کام ان کے ذمے نہیں ہے. ان کے ذمے صرف ایک یہ کام ہے، اللہ کے آگے جھک کر اس کی عبادت کرنا. پھر وہ جب بلوغیت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک مائنڈ سیٹ وہ تیار ہو جاتا ہے، ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، ہم نے اللہ کے لیے وقت کیسے نکالنا ہے. تو یہ عظیم وقت ہے جو اللہ کے لیے ہمارے احباب نکال رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں، اور پھر میری یہ ریکویسٹ ہے جتنے احباب اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ان کا زیادہ وقت اللہ وحدہ لم یزل کی یاد میں گزرنا ہے. وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی بگڑی سنوار دے گا، ہماری بگڑی بنا دے گا. اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید بھی آئندہ سال جو اور بھی میچور لوگ ہیں انہیں بھی اعتکاف کی یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.